آیت نمبر 128 تا 130. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. صدق اللہ العظیم. آج پہلے ترجمہ دیکھ لیں جی، بعد میں بامحاورہ ترجمہ کر لیں گے. وَإِنِ امْرَأَةٌ پڑھیے جی. وَإِنِ امْرَأَةٌ اور اگر کوئی عورت خافت ڈرے من بعلها اپنے شوہر سے نشوزن زیادتی کے بارے میں او اعراضن یا نظر انداز کیے جانے کے بارے میں فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ان یصلحا کہ وہ صلح کر لیں بینہما آپس میں صلح کرنا والصلح خیر اور صلح کر لینا بہتر ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ اور رکھا گیا ہے نفسوں میں الشح بخل کو وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم احسان کرو وَتَتَّقُوا اور تقوی سے کام لو فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ کان بما تعملون خبیرا تمہارے اعمال سے باخبر ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور تم طاقت نہیں رکھتے ان تعدلوا کہ تم عدل کرو بین النساء عورتوں میں وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تم حریص ہو فَلَا تَمِيلُوا بس نہ مائل ہو جاؤ کل المیل پوری طرح مائل ہو جانا فَتَذَرُوهَا بس اس دوسری کو چھوڑ دو کالمعلقہ لٹکی ہوئی وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم اصلاح کرو وَتَتَّقُوا اور تقوی سے کام لو فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ کان غفوراً بخشنے والے رحیما بڑے مہربان ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں یغن اللہ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دیں گے کلن ہر ایک کو من سعتہ اپنی وسعت سے وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ واسعاً وسعت والے حکیمہ حکمت والے ہیں. صدق اللہ العظیم. اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کچھ معاشرتی خرابیوں کے بارے میں جو عرب میں پائی جاتی تھی کہ عورتوں سے وہ کس طرح زیادتیاں کرتے تھے، عورت کو وراثت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے، یتیم بچوں کو وراثت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے. اسی طرح اگر کسی کی کفالت میں یتیم بچی ہوتی، وہ مالدار ہوتی، خوبصورت ہوتی تو اس سے شادی کر لیتے، لیکن اس کے جائز حقوق پورے نہیں کرتے تھے، اس کو مہر پورا نہیں دیتے تھے یا کم دیتے تھے. اور اگر وہ مالدار ہوتی لیکن خوبصورت نہ ہوتی تو نہ اس سے خود نکاح کرتے تھے کیونکہ رغبت نہیں ہوتی تھی، اور نہ اس کو کہیں اور نکاح کرنے دیتے تھے کہ اس صورت میں وہ اپنا مال بھی ساتھ لے جاتی. قرآن مجید نے سورۃ النساء کے شروع میں ان ساری برائیوں سے منع کر دیا تھا، تو عرب نے یہ سمجھا کہ شاید یہ عارضی احکامات ہیں، بعد میں ختم ہو جائیں گے، تو دوبارہ حضور علیہ السلام سے سوال کیا اس قسم کے کہ یہ احکام کب ختم ہو رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھائی یہ پہلے جو آیات نے تمہیں بتا دیا ہے وہ بھی، اور اللہ رب العزت دوبارہ تمہیں تلقین کرتے ہیں کہ تم یتیموں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ انصاف سے کام لو
ناانصافی نہ کرو ان کے ساتھ، وہ حکم جو ہے وہ بدستور باقی ہے۔ آج کی جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، ان تینوں آیات کا تعلق جو ہے ازدواجی زندگی سے، گھریلو زندگی سے ان تینوں کا تعلق ہے۔ کچھ جو مسائل اور پھر ان کا اللہ رب العزت نے حل بتایا۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتیوں کا سامنا ہو، خطرہ ہو کہ میرے اوپر ظلم کرے گا، یا اس کو یہ خطرہ ہو کہ شوہر مجھے نظر انداز کر دے گا اور مجھے چھوڑ دے گا، تو اس صورت میں عورت اگر چاہے تو اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو کر صلح کر سکتی ہے۔ یعنی عورت کو یہ ڈر ہے کہ شوہر مجھے طلاق دے دے گا، شوہر کیا کرے گا؟ مجھے طلاق دے دے گا، چھوڑ دے گا۔ تو عورت جو ہے وہ شوہر کے سامنے یہ بات رکھ لے کہ بھئی مجھے تم جتنا خرچہ دے رہے تھے پہلے میرا خرچہ کم کر دو، لیکن یہ کہ مجھے طلاق مت دو، میں جو ہے بے گھر ہو جاؤں گی، مجھے دوبارہ پتہ نہیں رشتہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یعنی کسی وجہ سے شوہر کی دلچسپی نہیں ہے عورت میں، یا عورت بانجھ ہے، یا عورت بہت زیادہ عمر رسیدہ ہے اور اس لیے شوہر کی جو ہے دلچسپی نہیں ہے اور اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، تو اب عورت اس کے سامنے یہ بات رکھ دیتی ہے کہ بھئی تم جو ہے مجھے طلاق مت دو، اور میں اپنے ان حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہوں، لیکن تم مجھے طلاق مت دو۔ یا اسی طرح ایسا ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر سے علیحدگی چاہتی ہے، کسی وجہ سے شوہر میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس سے علیحدگی چاہتی ہے، اور پھر شوہر اس کے سامنے اس قسم کی کوئی صورت رکھ دیتا ہے کہ بھئی میں تمہارا خرچہ بڑھا دیتا ہوں، یا تم جو گھر کے کام کر رہی تھی اب تم کام بے شک مت کرنا، لیکن یہ کہ تم مجھ سے علیحدگی اختیار مت کرو۔ اس قسم کی شرائط پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی صلح کرنا چاہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ صلح کر سکتے ہیں، وہ صلح دونوں کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح جو ہے وہ یہ بہتر راستہ ہے، اسی کو اختیار کر لینا چاہیے، علیحدگی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ نفسوں میں جو وہ لالچ کو اور بخل کو رکھا گیا ہے، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ نفسوں میں چونکہ لالچ رکھا گیا ہے فطری طور پہ، اس لیے مرد اور عورت جو ہے وہ اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوتے اور علیحدگی چاہتے ہوتے ہیں، کہ نہ تو مرد اپنے حقوق سے پیچھے ہٹتا ہے، اس کو بھی اپنے حقوق پورے چاہیے ہوتے ہیں، اور نہ ہی عورت جو ہے وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے کہ میں اپنا خرچہ کیوں کم لوں، یا اسی طرح شوہر کو بھی یہ لالچ ہوتی ہے کہ مجھے چونکہ اس میں دلچسپی نہیں ہے تو میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں کیوں، میں اس کا بوجھ کیوں برداشت کروں، یہ لالچ ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے لیے صلح کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن صلح بہتر ہے، صلح ہی کرنی چاہیے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نفسوں میں چونکہ لالچ رکھا گیا ہے تو اس لیے وہ اس لالچ کی وجہ سے بھی صلح کر لیں، کہ عورت چونکہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو رہی ہے، پہلے جہاں شوہر اس کو 5,000 روپے دے رہا تھا مہینے کا، اب عورت کہہ رہی کہ تم مجھے 3,000 دے دو تو میرے لیے کافی ہے، لیکن مجھے الگ مت کرو، تو شوہر اس 2,000 کے لالچ میں صلح کر لے، اس کو الگ نہ کرے۔ یا اسی طرح اگر جو ہے عورت یہ لالچ کر لے کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے اگرچہ نفقہ پورا نہیں دے رہا لیکن کم از کم میرا شوہر تو ہے، میں بے شوہر نہیں ہوں گی، میں مطلقہ نہیں ہوں گی، میں بے گھر نہیں ہو جاؤں گی، تو یہ عورت کو بھی لالچ ہے، تو یہ اس قسم کا لالچ اور اس قسم کے حرص جو ہے وہ نفسوں میں رکھا گیا ہے، تو یہ اس حرص کی وجہ سے، اس لالچ کی وجہ سے ان کو صلح کر لینی چاہیے، علیحدگی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دونوں مطلب۔ اور پھر بیچ میں یہ جو جملہ ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح کرنا بہتر ہے، اس کا تعلق صرف خاندانی مسائل سے نہیں ہے، یا صرف میاں بیوی سے نہیں ہے، اس کا تعلق دو قبیلوں سے بھی ہے، دو ملکوں سے بھی ہے، کہ اگر دو خاندان آپس میں ناراض ہیں، پہلے ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، تو ان کو بھی صلح کرنی چاہیے، آپس میں کیا کرنی چاہیے؟ صلح کرنی چاہیے، کسی فریق کو، تیسرے فریق کو ان میں صلح کروانی چاہیے۔ دو ملکوں کے آپس میں، اسلامی ملکوں کے تعلقات آپس میں خراب ہیں، تو کسی تیسرے ملک کو کوشش کرنی چاہیے، بلکہ باقی سارے اسلامی ممالک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان دو ممالک کی صلح ہو جائے، آپس میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن کیا ہیں؟ سارے آپس میں بھائی ہیں، اپنے بھائیوں میں صلح کرواؤ۔ اور اسی طرح اسی آیت سے پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں کیا کرو؟ صلح کروا دیا کرو۔ تو صلح جو ہے یہ بہترین راستہ ہے، صلح کرنی چاہیے، البتہ ایسی صلح کہ جس میں کسی حرام کو حلال قرار دے دیا جائے، یا کسی حلال کو حرام، یا کسی حرام کو حلال قرار دے دیا جائے، اس سے منع کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر صلح جائز ہے، ہر صلح جائز ہے، مگر وہ صلح کہ جس میں کسی حرام کو حلال یا کسی حلال کو حرام قرار دے دیا جائے، اس قسم کی صلح جائز نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دو ملک آپس میں ناراض ہیں،
اور تیسرا ان میں صلح کرواتا ہے تو ایک ان میں سے یہ شرط رکھتا ہے کہ ہاں ہم صلح اس شرط پہ کریں گے کہ یہ ملک سودی نظام کو رائج کرے، پھر ہم صلح کرتے ہیں. تو اب یہ صلح جائز نہیں ہے کیونکہ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اب یہ حرام کو حلال کرنے والی جو صلح ہے یہ جائز نہیں ہے. یا اسی طرح ایک ملک یہ شرط رکھ دیتا ہے کہ ہم صلح تبھی کریں گے کہ جب یہ جو ملک ہے یہ زکوٰۃ کے نظام کو ختم کر دے. تو اس کو بھی ظاہر ہے اجازت نہیں دے گی، شریعت ناجائز ہے کیونکہ یہ ایک حلال بلکہ واجب حکم کو ختم کرنے کی شرط رکھ رہے ہیں، یہ منع جائز ہے. یا اسی طرح اگر دو میاں بیوی ہیں، اب جو ہے بیوی اس شرط پہ صلح کرتی ہے کہ بھئی تم دوسری بیوی کو چھوڑ دو یا اس کے ساتھ تعلق قائم نہ کرو بالکل کسی قسم کا، یہ صلح بھی ناجائز ہے کیونکہ دوسری بیوی کے ساتھ تعلق کو شریعت نے اس کے لیے حلال قرار دیا ہے اور یہ بیوی اس کو حرام کرنے کی شرط رکھ رہی ہے تو یہ ناجائز ہے. یا اسی طرح شوہر یہ شرط رکھ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے ساتھ رکھتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تمہاری بہن سے بھی نکاح کروں گا، تو یہ صلح بھی ناجائز ہے کیونکہ اس میں ایک حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی. تو حضور نے فرمایا کہ ہر قسم کی صلح جائز ہے مگر ایسی صلح کہ جس میں کسی حرام کو حلال یا کسی حلال کو حرام کرنے کی کوشش کی جائے یا ایسی کوئی شرط رکھی جائے تو وہ صلح جائز نہیں. اچھا، اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ تو بتا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے اگر بیوی اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے اور وہ صلح کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، یا شوہر اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کے صلح کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان سے کام لو اور تقوی اختیار کرو تو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. کہ ٹھیک ہے تمہیں اپنی بیوی میں رغبت نہیں ہے، وہ بانجھ ہے اور وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہونے پہ بھی راضی ہے، لیکن پھر بھی تم احسان کرو کہ اس کے پورے حقوق دو، اس کا خرچہ بھی پورا دو، اس کو اپنے ساتھ رکھو بھی، صحیح طلاق مت دو، یہ احسان ہے. اسی طرح بیوی اگر اس کی مخاطب ہو تو کہ بیوی اگرچہ شوہر میں اس کو رغبت نہیں ہے، شریعت نے اس کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ عدالت سے خلع لے سکتی ہے، لیکن پھر بھی شریعت اس کو حکم دیتی ہے کہ بھی تم احسان سے کام لو، جو ہے وہ اس شوہر کے ساتھ رہ لو اور طلاق مت لو تم، تو یہ زیادہ بہتر ہے. تقوی سے کام لو، احسان سے کام لو. کیوں؟ فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے بھی اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہاری بھی بہت ساری کمی کوتاہیوں کو دیکھ کے تمہارے اوپر فوراً گرفت نہیں کرتے، تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو تم بھی ایک دوسرے کی تھوڑی بہت کمی کوتاہی کو برداشت کر لو اور آپس میں ساتھ رہ لو، تو یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی اگرچہ تمہارا فریق اپنے حق چھوڑنے پہ راضی ہے لیکن تم پھر بھی احسان کا معاملہ کرتے ہوئے اس کے پورے حق اس کو ادا کرو. اچھا، یہ پہلی آیت. دوسری آیت جو ہے اس کا تعلق ان لوگوں سے جو ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، وہ اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم جو ہے وہ ایک سے زیادہ بیویوں میں انصاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو. اچھا، اب اس سے پہلے سورۃ النساء کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت صرف اسی صورت میں اگر تم انصاف کرو. اگر تم کیا کرو؟ انصاف کرو. وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کرو گے تو پھر ایک ہی کافی. پھر کیا ہے؟ ایک ہی پہ اکتفا کرو، ایک سے زیادہ کی اجازت نہیں. اور یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم انصاف کر ہی نہیں سکتے ہو. اب ان دونوں میں تطبیق ہم کیسے دیں گے؟ تطبیق ہم یوں دیں گے کہ وہاں پہ اللہ رب العزت نے اختیاری معاملات میں انصاف کرنے کا حکم دیا، یعنی ایسے معاملات جو انسان کے اختیار میں ہیں ان معاملات میں انصاف کرنے کا حکم دیا. یعنی نان نفقہ، اگر ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو سب کا خرچہ ایک ہی جیسا ہونا چاہیے، سب کو رہائش ایک ہی جیسے دینی چاہیے، سب کو جو ہے وہ شب باشی کے معاملے میں سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا چاہیے. یہ اختیاری معاملات ہیں، انسان کے اختیار میں ہیں کہ سب کے ساتھ اگر ایک رات تقسیم کی ہوئی تو ہر بیوی کے ساتھ پاس ایک رات گزارے، اگر دو رات تقسیم کی ہوئی تو ہر بیوی کے ساتھ 2 راتیں وہ رہے. یہ اس کے اختیار میں ہے. ایک بیوی کا جو خرچہ رکھا ہوا ہے دوسری کا بھی وہی رکھے، ایک بیوی کو جیسی رہائش دی ہوئی ہے دوسری کو بھی وہی دے. یہ اختیاری معاملات ہیں. اب غیر اختیاری معاملہ کیا ہے؟ دلی محبت. اب دل انسان کے ظاہر دلی محبت یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے. ایک بیوی سے اگر زیادہ محبت ہے تو اس پہ کوئی گرفت نہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کو ساری بیویوں سے ایک ہی جتنی محبت ہو، یہ ناممکن. اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے. اور حضور علیہ السلام نے اپنی ساری بیویوں کے لیے باریاں مقرر کی ہوئی تھیں اور سب کے ساتھ انصاف کرتے تھے. اور پھر حضور علیہ السلام دعا بھی کرتے تھے کہ اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ جو میرے اختیار میں تھا ان معاملات میں میری یہ تقسیم ہے، فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اب ان معاملات میں میرے اوپر گرفت مت کیجیے گا جن میں اختیار صرف آپ کا ہے اور مجھے کوئی اختیار نہیں. چونکہ حضور علیہ السلام کو جناب عائشہ رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ محبت تھی، اس لیے حضور علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ جن معاملات میں میرا اختیار نہیں ہے اللہ ان معاملات میں میرے اوپر کوئی مواخذہ مت کیجیے گا، البتہ باقی اختیاری معاملات میں نے جو ہے وہ انصاف کیا ہوا ہے. تو یہ آیت بھی یہی کہتی ہے کہ تم جو ہے وہ انصاف نہیں کر سکتے ہو
غیر اختیاری معاملات میں، یعنی دلی محبت کے معاملے میں تم سب بیویوں کے میں جو ہے وہ برابری نہیں کر سکتے، اور یہ فطری معاملہ ہے کہ کسی ایک سے انسان کو زیادہ محبت ہو جاتی ہے، اور بیوی اس کے علاوہ باقی جو رشتے بھی ہوتے ہیں، باقی جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی انسان کو کسی ایک رشتے سے، کسی ایک بھائی سے، کسی ایک چچا زاد بھائی سے زیادہ محبت ہوتی ہے باقیوں کے مقابلے میں، تو یہ غیر اختیاری معاملہ ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکتے۔ لیکن اب کیا ہے، فلا تمیلوا کل المیل، اللہ نے بیچ میں یہ بھی فرمایا ولو حرصتم، کہ تم اگرچہ تم کوشش کرو گے کہ انصاف کرو، لیکن یہ کہ تم نہیں کر پاؤ گے غیر اختیاری معاملات میں، دلی محبت کے معاملے میں۔ اب کرنا کیا ہے، فلا تمیلوا کل المیل، کہ ایسا نہ ہو کہ اب تم صرف ایک ہی بیوی کی طرف مکمل طور پہ مائل ہو جاؤ، فتذروها کالمعلقہ، اور دوسری کو بالکل درمیان میں لٹکو اور چھوڑ دو، کہ ایک بیوی سے چونکہ دلی طور میں محبت زیادہ ہے تو اب ہر سارا ٹائم اسی کو دے دو، اور دوسری کو بالکل ہی نظر انداز کر دو، نہ اس کو طلاق دو اور نہ اس کے ساتھ تم کوئی تعلق رکھو، ایسا نہ کرو، بلکہ ظاہری معاملات میں انصاف کرو۔ اور اگر کسی ایک بیوی سے زیادہ محبت ہے بھی صحیح، تو دوسری کے سامنے اس بات کا اظہار نہ کیا جائے تاکہ اس کی جو ہے وہ دل آزاری نہ ہو، اس کی دلجوئی کے لیے ظاہری معاملات میں بالکل جو ہے وہ انصاف سے کام لینا چاہیے، اس کو بالکل غیر متعلق کر کے اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان تصلحوا وتتقوا فإن اللہ کان غفورا رحیما، یعنی اگر تم پوری طرح سے اصلاح سے کام لوگے، سارے معاملات کو درست رکھو گے اور پرہیزگاری سے کام لوگے، تو اس کے بعد اگر غیر اختیاری طور پہ کوئی کمی بیشی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اب جو تیسری آیت ہے اس کا تعلق پہلی آیت سے ہی ہے، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، یعنی پہلے اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ بھئی صلح اختیار کرنی چاہیے، صلح کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق تک نوبت نہ پہنچے۔ اس سے پہلے 5 پارے کے شروع میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلے میاں بیوی خود آپس میں کوشش کر لیں صلح صفائی کی، اور اگر پھر بھی بات نہ بن پائے تو دونوں کے خاندانوں میں سے ثالث آ کے صلح کروا لیں، لیکن پھر بھی اگر صلح کی کوئی صورت نہیں بن پا رہی آخر تک، تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر جدا ہو جائیں دونوں ایک دوسرے سے، تو يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ اچھا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے نا کہ اگر نہیں بن رہی میاں بیوی کے آپس میں تو پھر بھی ہم مجبور کرتے ہیں، لڑکی کے خاندان والے بھی اور لڑکے کی بھی، نہیں بس اب تم نے یہی تمہارا جینا مرنا ہے، یہی تم نے زندگی گزارنی۔ اب یہ دونوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ اب وہ پوری طرح سے کوشش کے باوجود بھی اگر وہ نہیں بس پا رہے تو اگر وہ الگ ہو بھی جائیں تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ کوئی گناہ کی بات، اگرچہ جائز چیزوں میں اللہ رب العزت کو طلاق ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کو جائز اسی لیے رکھا گیا ہے کہ بھئی اگر ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ دونوں میاں بیوی ہیں بھی اچھے لوگ ہیں دونوں، لیکن یہ کہ باوجود کوشش کے دونوں کا آپس میں نباہ نہیں ہو پا رہا، تو پھر اگر الگ ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، یعنی اللہ اس عورت کو اس سے بہتر شوہر عطا کر دیں گے، اور اس مرد کو اللہ رب العزت اس عورت سے بہتر بیوی عطا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے کوئی چیز بعید نہیں۔ وکان اللہ واسعا حکیمہ، اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے بھی ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں کہ ان دو اچھے لوگوں میں اگر نہیں بن پا رہی اس میں یقیناً اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، ان کے لیے اس سے بہتر کوئی ساتھی اللہ نے لکھ رکھا ہوگا۔ چلیے اب ترجمہ با محاورہ ایک بار دیکھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں ویسے پڑھ دیتا ہوں ترجمہ۔ اور اگر کسی عورت کو یہ صورت اگر ٹھیک لگی تو یہی صورت اختیار کر لیں گے، اور اگر پہلے جو صورت چل رہی تھی وہ اگر آپ کو ٹھیک لگی تو پھر اسی طرح کر لیں گے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ڈر ہو، نشوزاً کسی زیادتی کا، او اعراضاً یا نظر انداز کیے جانے کا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ رکھا گیا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم عورتوں کے درمیان انصاف کر ہی نہیں سکتے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم پوری کوشش کر لو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، بس کسی ایک کی طرف پوری طرح سے مائل نہ ہو جانا، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری کو بالکل ہی لٹکا ہوا چھوڑ دو، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح سے کام لو اور تقوی اختیار کرو، فإن اللہ کان غفورا رحیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ وإن يتفرقا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دیں گے اپنی وسعت سے۔
وکان اللہ واسعا حکیما، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے حکمت والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ کسی کا کوئی سوال ہو جی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔